السلام علیکم۔ غداری ایک ایسی لعنت جو ہمیشہ غدار کا پیچھا کرتی ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے غدار گزرے ہیں جن کی غداری کو تاریخ نے آج تک معاف نہیں کیا۔ انسان یا جانور تو غدار ہو سکتا ہے اور ایسے غداروں کی کہانیاں اور فلمیں بھی آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کیا کوئی عمارت بھی غدار ہو سکتی ہے؟ انسانی تاریخ کی وہ عمارت جسے آج بھی غدار محل کے نام سے پکارا جاتا ہے، مغربی بنگال کے شہر مرشداباد میں واقع ہے۔ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ اس محل سے اس قدر شدید نفرت کرتے ہیں کہ آج بھی اس کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص اس پر تھوکتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اس کو جوتوں سے بھی مارتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت سے اس قدر شدید نفرت کی جاتی ہو۔ غدار محل سے یہ نفرت کسی خاص مذہب یا ملک کے لوگ نہیں کرتے، بلکہ یہ نفرت عالمی ہے، حتیٰ کہ دنیا کے سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل اور نمک حرام ڈیوڑھی کا نام دے رکھا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو اس نفرت اور غداری کے پیچھے چھپی مکمل کہانی سناؤں گا۔ غدار محل مغربی بنگال کے شہر مرشداباد میں واقع ہے۔ آج سے 300 سال پہلے اس محل میں میر جعفر رہا کرتا تھا۔ آج بھی جس کسی نے غداری کی مثال دینا ہو وہ میر جعفر اور میر صادق کی مثال دیتا ہے۔ میر جعفر کے اس محل کو جعفر جنگ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دوستو، 10 اپریل 1756 عیسوی کو بنگال اور اڑیسہ کا نواب سراج الدولہ کو بنایا گیا، جس کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ سراج الدولہ نے جب چارج سنبھالا تو اس وقت تک انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کونسل کو خط لکھا کہ جنگی تیاریوں سے باز آ جاؤ، تم لوگ تجارت کرنے آئے ہو، صرف تاجر بن کر رہو۔ لیکن انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی بات نہیں مانی۔ اس وقت نواب سراج الدولہ نے انگریزوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ جعفر اس وقت سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ نواب سراج الدولہ نے قاسم آباد میں انگریزوں کی چھاؤنی اور فیکٹری پر حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر نواب سراج الدولہ نے 5 جون 1756 عیسوی کو کلکتہ میں انگریزوں کے قلعے پر شدید گولہ باری کی۔ اس وجہ سے انگریز گورنر راجہ ڈریڈ اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا۔ کلکتہ فتح کرنے کے بعد نواب سراج الدولہ انگریز قیدیوں کو لے کر اپنے دارالحکومت مرشداباد کی طرف روانہ ہوا۔ نواب نے کلکتہ کا انتظام میر جعفر کے سپرد کر دیا۔ اقتدار کا نشہ میر جعفر کو ایسا چڑھا کہ اس نے اپنے ہی وطن اور مالک سے غداری کرنا شروع کر دی اور اس کی نظر نواب سراج الدولہ کے تخت پر جا ٹکی۔ تاریخی چیز کے بعد انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو سبق سکھانے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ انگریزوں نے مقامی آبادی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے میر جعفر جیسے غداروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مقامی آبادی کو نواب کے خلاف کرنے کے لیے مذہب کارڈ کھولا گیا۔ انگریزوں نے مقامی لوگوں اور مسلم مدارس کونسل کو بلیک ہول جیسی فیک کہانیاں سنائیں۔ انگریزوں نے بلیک ہول کی ایک فرضی کہانی گھڑی۔ انگریزوں نے مقامی لوگوں کو بتایا کہ نواب سراج الدولہ نے ان کے بچوں اور عورتوں پر مشتمل قیدیوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے مار دیا ہے اور 140 قیدیوں میں سے صرف 23 انگریز قیدی ہی زندہ بچے ہیں، جو اس فیک کہانی کی وجہ سے مقامی آبادی سراج الدولہ کے خلاف ہونا شروع ہو گئی۔ میر جعفر اور بلیک ہول جیسی سازشوں کے علاوہ انگریزوں نے 5 ستمبر 1856 کو 11 جہازوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا اور ایک بہت بڑی فوج رابرٹ کلائیو کی قیادت میں ہندوستان بھیجی۔ رابرٹ کلائیو نے کلکتہ پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے کی کوشش کی۔ وہ جنگ ایک صلح نامے کے بعد ٹل گئی۔ انگریز فوج نے نواب سراج الدولہ کے خلاف صلح نامے کے باوجود سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا، جس کا علم نواب کو بھی ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا غدار ہیں۔ نواب سراج الدولہ فوری طور پر میر جعفر کے محل پہنچا، جہاں پر میر جعفر نے قرآن پاک پر اپنی وفاداری کا حلف دیا۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے حلف سے بڑا کیا ہو سکتا تھا؟ نواب سراج الدولہ میر جعفر کا حلف مان گیا، لیکن غدار میر جعفر نے قرآن پاک پر حلف دینے کے باوجود نواب سراج الدولہ سے غداری کی۔ دوستو، 23 جون
1757 کو پلاسی کے مقام پر انگریز فوج اور نواب سراج الدولہ کے درمیان تاریخی جنگ لڑی گئی۔ نواب سراج الدولہ اور اس کی فوج تعداد میں کم ہونے کے باوجود جمع مردی سے لڑتی رہی۔ نواب سراج الدولہ جنگ کبھی نہ ہارتا اگر میر جعفر جیسا غدار اس کی صفوں میں نہ ہوتا۔ میر جعفر نے انگریز فوج سے سازش کر کے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کروا دیا اور اس طرح انگریز کلکتہ پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ انگریزوں نے میر جعفر کو اس غداری کے بدلے کلکتہ کا فرضی گورنر بنا دیا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو اپنے اسی محل میں قید کروا دیا اور بعد میں اسی محل کے گیٹ کے قریب نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے نے پھانسی دی۔ میر جعفر کی اسی غداری کی وجہ سے اس محل کو آج تک غدار محل کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس مقام پر نواب سراج الدولہ کو پھانسی دی گئی تھی اس جگہ کو نمک حرام گیٹ یا نمک حرام ڈیوڑھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جن انگریزوں کی خاطر میر جعفر نے اپنوں سے غداری کی، انہی انگریزوں کے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اس عمارت کو غدار محل اور اس گیٹ کو نمک حرام ڈیوڑھی کا نام دے رکھا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص غدار محل کو نہ تو گرا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کر سکتا ہے۔ میر جعفر 5 فروری 1765 عیسوی کو مر گیا، جس کے بعد اس غدار محل میں کوئی بھی شخص رہائش پذیر نہ ہو سکا۔ تاریخ نواب سراج الدولہ کو آج بھی ایک بہادر حکمران کے طور پر جانتی ہے، لیکن میر جعفر جیسے غداروں کی غداری ضرب المثل بن چکی ہے۔ سچ کہتے ہیں غدار غداری کر جاتے ہیں لیکن تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی بلکہ نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔